بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج آیت نمبر 2 اور 3 کا ہم لوگ ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ وہی ذات ہے جو تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو عبداللہ محمد ابن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے 2 اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے 2 اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ہی ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اور بھی الرحمن الرحیم کے ضمن میں اور بھی آیت کریمہ قرآن پاک کی آپ لوگوں نے تلاوت سماعت فرمائی۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ تھی۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ آئیے الرحمن الرحیم جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور اس کی خلاصتاً تفسیر عرض کی۔ رحمان اور رحیم
کہنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ آیا کہ کسی کو رحمان کہنا چاہیے، کسی کا نام رکھنا چاہیے یا رحیم، یا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رحمان صرف رب کا صفاتی نام ہے، رب کو ہی صرف رحمان ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ دوسری آیت کریمہ سماعت فرمائے، اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد فرمایا ہے مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ روز جزا کا مالک، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اس سے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے، نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص بطور قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت پر بھی ہم سب لوگ